ڈی جی ایس پی آر جھوٹ بولتا ہے۔ رانا ثناء اللہ میدان میں آ گئے ہیں کہ سہیل وریچ کی خبر درست تھی۔ آرمی چیف نے پیغام جاری کیا تھا کہ عمران خان معافی مانگے تو معاف کر دیں گے، عمران خان معافی نہ مانگے گا تو جناب اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ سہیل وریچ نے یہ جب پیغام عمران خان کو پہنچایا کہ آرمی چیف کا یہ پیغام ہے، تو آرمی چیف نے واضح طور پر دو ٹوک پیغام جاری کیا کہ میں کیوں معافی مانگوں، معافی سب مانگیں۔ تو اس پر اب ناظرین کھیل دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت آرمی چیف بدلنا چاہتی ہے، جبکہ آرمی چیف حکومت بدلنا چاہتا ہے۔ کھیل اب دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے بھی جناب سٹیٹمنٹ تب جاری کر دی جب بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یعنی کہ آرمی چیف کے اوپر اب یہ بات سوالات بن رہے تھے کہ آرمی چیف دھمکیاں کیوں دے رہا ہے۔ تو ذرا یہ ڈی جی ایس پی آر کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کا پیغام ملاحظہ کریں۔ یا کالم انہوں نے لکھا اپنا، تو اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی تھی سہیل وریچ صاحب نے، وہ تو وہاں تک تو درست تھی، لیکن اس کے بعد جب اس کے اوپر وی لاگز ہونے لگے، پوڈ کاسٹ ہونے لگے، اور اتنا زیادہ اس بات کو بڑھایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے پھر دوسرا اور تیسرا کالم لکھا، تو اس سے پھر صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے فلیئر اپ ہوئی کہ شاید جو ہے وہ ادارہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر پھر بر وقت جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک اپنی مختصر لیکن بڑی جامع اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو یہیں پہ جو ہے وہ رہنے دینا چاہیے، اور اس کو مزید جو ہے اس کو ڈریگ نہیں کرنا۔ فوجی ترجمان ڈی جی ایس پی آر نے جمعرات کو اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں آرمی چیف سے ملاقات کے دوران سینکڑوں لوگوں نے تصاویریں بنوائیں، لیکن ایک سینئر صحافی نے ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ واضح ہے کہ سینئر صحافی سہیل وریچ نے 16 اگست کو جنگ اخبار میں شائع اپنے کالم میں دعویٰ کیا تھا کہ برسلز میں ان کی آرمی چیف سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے سربراہ پاک فوج سے کھردرے سوالات کیے، جن کے انہوں نے واضح اور شفاف جوابات دیے کہ فیلڈ مارشل نے پہلی ملاقات کے عنوان سے شائع کالم میں سہیل وریچ نے دعویٰ کیا ہے کہ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوالات پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے تو ان کو معاف کیا جائے گا۔ کالم نگار کا اشارہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب تھا، جو 2 سال سے زائد عرصے سے جیل میں قید ہیں۔ سہیل وریچ کے کالم پر جب سوشل میڈیا پر بات ہونے لگی تو انہوں نے 17 اگست کو آرمی چیف کے ہمراہ لی گئی ایک تصویر سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جناب شیئر کی۔ تاہم جمعرات کو فوج کے ترجمان نے سہیل وریچ کے کالم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس کالم کی وہ بات کی جا رہی ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا، اور آرمی چیف نے اس ایونٹ میں نہ تو پاکستانی تحریک انصاف کا ذکر کیا اور نہ ہی معافی کا جناب مطالبہ کیا۔ البتہ ایک صحافی نے اس طرح کا ذکر کر کے ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف یعنی کہ ڈی جی ایس پی آر کے مطابق صحافی نے نامناسب حرکت کی ہے، اور افسوس ہے کہ ایک سینئر صحافی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بقول غیر قانونی حرکت کرنے والے کو قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا 9 مئی واقعات پر موقف روز اول سے ایک ہی ہے، اور ان واقعات کے ذمہ داروں اور صورتکاروں کو کٹہرے میں آنا ہوگا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جو 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اس میں تردید کر چکے ہیں ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، جبکہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی بیان جاری کر دیا ہے کہ یہ ذاتی تشہیر کے لیے جناب یہ سینئر صحافی سہیل وریچ کی خبر درست نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، اس پر رانا ثناء اللہ نے کھل کر پیغام دیا ہے اور ایکسپوز کیا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر جھوٹا بندہ ہے۔